السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ نے تھمبنیل میں پڑھ لیا ہوگا کہ آج جو ہمارا گفتگو کا ٹاپک ہے، جو ہمارا آج گفتگو کا موضوع ہے، وہ موضوع یہ ہے کہ مسلمان کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ ہندوؤں کے دیوی دیوتاؤں کے بارے میں اپشبد کہے، ان کو گالیاں نکالے یا ان کو برے القابات سے پکارے۔ کیا مسلمان کو اس بات کی اجازت ہے؟ تو انشاءاللہ عز و جل اس ویڈیو کے اندر ہم اسی موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے۔ حضرات محترم، جیسا کہ ماحول ابھی ہندوستان کا چل رہا ہے، جیسا کہ دو لوگوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شان میں گستاخی کی، تو کیا ہم ان کے جواب کے اندر ان کے دیوی دیوتاؤں کو گالی دے سکتے ہیں؟ کیا ہم بھی ان کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہمیں اس بات کی اجازت اسلام دیتا ہے؟ کیا مسلمان کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ بھی اسی طریقے سے ان کے دیوی دیوتاؤں کو برا بھلا کہیں یا گالی نکالے؟ انشاءاللہ اسی کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ اور حضرات محترم، آپ سے آج یہ میری پہلے ہی اپیل ہے کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم اس موضوع کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کی حقانیت کیا ہے، اسلام لڑائی جھگڑے کے بارے میں کہتا ہے یا اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ پیار محبت سے رہیے۔ دیکھیے حضرات محترم، جو انسان بھی اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں، جو انسان بھی یہ بات کہے کہ میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو فالو کرنے والا ہوں، یا جو شخص بھی یہ کہے کہ میں مسلم ہوں، تو وہ اگر مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو وہ ضرور قرآن مجید کو مانتا ہوگا، کیونکہ قرآن مجید کو مانے بغیر کوئی بھی انسان مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک انسان کہے کہ میں مسلمان ہوں اور وہ قرآن کو نہ مانے تو اس کا دعویٰ بے بنیاد ہے، جھوٹا ہے۔ اس کو قرآن کو ماننا پڑے گا، اور قرآن کی ہر ایک آیت، ہر ایک رکوع، ہر ایک زیر زبر پیش کو اس کو ماننا پڑے گا اور اس کے اوپر ایمان لانا پڑے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے شروع میں ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو حضرات محترم، اسی قرآن سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ یہ میرے ہاتھ میں قرآن مجید ہے۔ اس قرآن مجید کے اندر 7واں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا اور سورہ نعام اور اس کی آیت 108، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مسلمانوں، تم لوگ گالی نہ دو ان لوگوں کو جو تمہارے اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اے مسلمانوں، تم ایک خدا کے ماننے والے ہو، ایک اللہ کے ماننے والے ہو، ایک پروردگار کو مانتے ہو، تو اور جو لوگ ہیں جو ایک خدا کے علاوہ اور خداؤں کو مانتے ہیں، جیسے ہندو ہوئے یا اور بھی مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں، تو جتنے بھی مذاہب ہیں مسلمان کے علاوہ، جو جس کو مانتا ہے، جو جس کی پوجا کرتا ہے، تو تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تم ان کے دیوی دیوتاؤں کو گالی دو۔ مثال کے طور پر کسی مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ رام کے بارے میں برا بھلا کہے، کسی مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ لکشمن کے بارے میں برا بھلا کہے، کسی مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ ہنومان کے بارے میں کچھ کہے، کسی مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ بھولے ناتھ کے بارے میں برا بھلا کہے، کسی مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے یا ان کی ماتائیں جو سیتا ماتا ہے یا شیرا والی ماتا ہے یا اور بھی ان کی جو ماتائیں ہیں، جتنے بھی ان کے بھگوان ہیں، مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ ان کو گالی دے۔ کون کہہ رہا ہے اس بات کو؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ مطلب مسلمان کو اس بات پہ عمل کرنا ہی کرنا ہوگا۔ حضرات محترم، اب اللہ نے یہ بات کیوں کہی؟ اسی آیت کے اندر اللہ نے آگے ارشاد فرمایا فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ اگر تم ان کے خداؤں کو، ان کی دیوی دیوتاؤں کو برا بھلا کہو گے تو اس کے عوض کے اندر وہ بھی تمہارے خدا کو برا بھلا کہیں گے۔
تو حضرات محترم اللہ نے پوری بات یہاں پہ کلیئر فرما دی کہ تم کو اس لیے گالی نہیں دینا ہے کہ اگر تم نے گالی دی تو بدلے میں وہ تمہارے خدا کو بھی گالی دیں گے۔ دیکھیے حضرات محترم، اسلام ایک بڑا پیارا مذہب ہے، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو امن و سکون کا پیغام دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے پہلے ہی بتا دیا اس بات کے اوپر کہ اگر تم کسی کے بھگوان کو برا بھلا کہو گے تو اس کے عوض میں تمہارے خدا کو بھی برا بھلا کہا جائے گا۔ اس لیے اللہ نے پہلے ہی فرما دیا، اور یہ اسلام کی خاصیت رہی ہے۔ اسلام ہمیشہ جڑ پروار کرتا ہے، کیونکہ جب کوئی کسی کے خدا کو برا بھلا کہے گا ہی نہیں تو پھر یہ فساد والی باتیں، لڑائی جھگڑے کی بات آئے گی ہی نہیں۔ اس لیے اسلام نے اس کی جڑ ہی کو ختم کر دیا۔ وہ جیسے مثال کے اندر کہتے ہیں کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، نہ ہم آپ کے خدا کو برا کہیں گے نہ آپ ہمارے خدا کو برا کہیں گے، تو اس بات کے اوپر کوئی فساد ہو نہیں سکتا ہے۔ اب حضرات محترم، یہ تو ہو گیا اسلام کی بات۔ پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے مذہب کے پیشواؤں کو، رہنماؤں کو برا بھلا کہیں، ان کی دیوی دیوتاؤں کو برا بھلا کہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں دوسرے مذہب کے ماننے والوں کو، کہ ان کے مذہب کے اندر اس بات کو سکھایا جاتا ہے کہ تمہارا مذہب اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ مسلمانوں ان کے نبی کو، ان کی ماؤں کو برا بھلا کہیں۔ تو حضرات محترم، جب ہم نے اس کی تحقیق کی، ہم نے لوگوں سے معلومات کی، تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ دیکھیے ہمارے مذہب میں بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی مذہب کو برا بھلا کہیں۔ تو حضرات محترم، یہ سیکھ آتی کہاں سے ہے؟ تو حضرات محترم، میں آپ کو بتا دوں، آج کل جو نیو جنریشن جو اس چیز کو سیکھ رہی ہے وہ سب سے زیادہ میڈیا کے حوالے سے سیکھ رہی ہے، کیونکہ میڈیا کو اپنی TRP بڑھانی ہے، میڈیا کو اپنی روٹی سیکھنی ہے، تو اس کو ہندو مسلم کرا کر اس کی زیادہ TRP آتی ہے، اسی ٹاپک کے اوپر زیادہ گفتگو کرتی ہے۔ حضرات محترم، جیسے ان دنوں میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے اپنے اسٹیٹس پہ، اپنی انسٹا اسٹوری کے اوپر اسٹوری لگا رکھی ہے، اسٹیٹس لگا رکھا ہے، کیا ہے سپورٹ نپور شرما۔ اب میرا ان لوگوں سے سوال ہے، ان ہندو سے میرا بڑا مؤدبانہ سوال ہے کہ آپ لوگ نپور شرما کے بارے میں، سپورٹ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ اس چیز کو نہ دیکھیں۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے شاید اپنے دھرم کو نہیں پڑھا ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ نے اپنے جو گرو ہیں، آپ کے جو سنت ہیں، ان لوگوں کو نہیں سنا ہے۔ اگر آپ نے اپنے دھرم کو پڑھا ہوتا یا اپنے سنتوں کو سنا ہوتا تو میں 100% یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آپ کبھی بھی اس چیز کا سپورٹ نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ حضرات محترم، مسلمانوں نے جہاں کہیں بھی پورے ہندوستان میں یا انڈیا کے باہر کہیں بھی جہاں کہیں پروٹیسٹ کیا ہے، وہ ہندو دھرم کے خلاف نہیں کیا ہے۔ یہ بڑی توجہ والی بات ہے۔ ہندو دھرم کے بارے میں پروٹیسٹ نہیں کیا ہے، ان کے بارے میں ریلی نہیں نکالی گئی ہے، بلکہ دو شخصوں کے خلاف میں نکالی گئی ہے، ایک نپور شرما، ایک نوین جندل۔ ہمارا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا یہ کوئی مطلب نہیں ہے کہ وہ ہندو ہے۔ اگر حضرات محترم یہ گستاخی اگر کوئی کسی مذہب کا ماننے والا کرتا تو اس کے لیے ہمارا ریئیکشن یہی ہوتا، چاہے وہ کسی مذہب کا ماننے والا ہو۔ ہندو نے کی ہے تو میڈیا نے، اور جو دیش کے اندر نفرت پھیلانے والے لوگ ہیں ان لوگوں نے موقع دیکھ لیا اور موقع پر چوکا مار دیا۔ اب انہی کے سپورٹر اس بات کو کہتے ہوئے نظر آئے سپورٹ نپور شرما۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، کیا آپ کی ایجوکیشن اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ ہمارے پیغمبر کو گالی دیں؟ کیا آپ کا دھرم اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ ہمارے نبی کو گالی دیں؟ آپ اگر ریسرچ کریں گے، آپ کسی اپنے پنڈتوں سے، آپ اپنے کبھی سنتوں سے پوچھیں گے تو وہ یہی بات کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہمارا مذہب بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور ابھی ریسنٹلی میری ایک تھانے کے اندر ایک انچارج سے گفتگو ہوئی، انہوں نے بھی اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ جو اس نے بات کہی ہے وہ غلط کہی ہے، کیونکہ کسی کو یہ ادھیکار نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مذہب کے پیشوا کے اوپر، کسی دوسرے مذہب کے پیغمبر اور نبی کو غلط سلط کہے، ان کے بارے میں غلط لفظوں کا استعمال کرے۔ تو حضرات محترم، پتہ چلتا ہے نا، اسلام تو 100% اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ دوسرے مذہب کے دیوی دیوتاؤں کو گالی دو۔ اور مجھے بھی جہاں تک میں نے تحقیق کی، میں نے گفتگو کی لوگوں سے، تو
انہوں نے بھی یہی بات کی کہ ہمارا مذہب بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ دیکھیے حضرات، مذہب کوئی سا بھی ہو، اگر مذہب وہی سکسیس ہو سکتا ہے جس مذہب کے اندر امن ہو، جس مذہب میں سکون شانتی کا پیغام دیا جاتا ہو۔ اگر لڑائی جھگڑے کا جس دھرم میں جس جگہ پیغام دیا جاتا ہے، وہ دھرم اور وہ لوگ زیادہ دنوں تک چل نہیں پاتے ہیں۔ تو حضرات محترم، پھر میں یہ بات کہوں گا، ہمارا جو مسلمانوں کا پروٹیسٹ ہے وہ ہندوتو کے لیے نہیں، یا ہندوازم کے لیے نہیں ہے، یا ہندوؤں کے لیے نہیں ہے، یا ہندوستان کے لیے نہیں ہے، صرف اور صرف دو لوگوں کے لیے ہے، اور وہ لوگ نپور شرما ہے اور دوسرا نوین جندل ہے، اور ہمیں کسی دوسرے ہندو سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ نے پروٹیسٹ میں بھی دیکھا ہوگا، ہمارے یہاں کسی بھی پروٹیسٹ کے اندر کہیں بھی، چاہے وہ ہندوستان میں ہوا ہو چاہے ہندوستان کے باہر ہوا ہو، کسی بھی دھرم کے بارے میں ہمارے یہاں کچھ نہیں کہا گیا، صرف اور صرف انہی دو شخصوں کے بارے میں کہا گیا۔ نہ آپ کے مذہب کے بارے میں برا بھلا کہا، نہ کسی اور مذہب کے بارے میں برا بھلا کہا، نہ کسی اور کو برا بھلا کہا، صرف اور صرف دو شخصوں کو، نپور شرما اور نوین جندل کو۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ سمجھیں، اور دشمنی کا جو چشمہ ہے، جو نظریہ ہے، اس کو ہٹا کر انصاف کے ساتھ میری گفتگو کو سنیں اور سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ مذہب اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، نہ کوئی مذہب اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ لڑائی جھگڑوں کے اندر پڑے، کہ آپ کسی دوسرے مذہب کے پیشوا کو برا بھلا کہیں۔ آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، اور مسلمانوں سے پھر سے میری اپیل ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔